ماہ سفر اسلامی سال کا وہ دوسرا مہینہ جسے لوگ صدیوں سے سمجھے بنا گزار دیتے ہیں، صدقہ تو کرتے ہیں مگر صحیح طریقہ نہیں جانتے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ سالوں تک صدقہ دینے کے باوجود بھی ان کے گھروں سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ غربت، قرض، بیماریاں جیسے ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، مگر حق ادا کرنے کا طریقہ غلط تھا، اور جب طریقہ غلط ہو تو نتیجہ بھی کبھی ویسا نہیں آتا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے گزرنے سے پہلے آپ کے گھر میں دولت کی بارش ہو جائے، رزق میں ایسی وسعت آ جائے کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں، خزانہ کبھی ختم نہ ہو، وہ سکون، وہ کامیابی، وہ برکت جو پوری زندگی کی کوششوں کے باوجود حاصل نہ ہو سکی، کیا وہ آپ کو مل جائے؟ تو سن لیجئے، اس مہینے میں کالے چنوں کا ایک خاص صدقہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا۔ اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں، مگر آج آپ اس مہینے کی اصل حقیقت جان لیجئے۔ یہ منحوس نہیں بلکہ برکتوں کا مہینہ ہے، فتوحات کا مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ ہے۔ آپ نے بس 2 چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہیں، پہلی کالے چنے جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، اور دوسری ایک ایسی چیز جس پر خاص عمل پڑھ کر آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ جب یہ عمل صحیح طریقے سے کیا جائے گا تو موت کے سوا ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر مسئلے سے نجات مل سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت ضروری بات سمجھ لیجئے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا وہم پھیلا ہوا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں شادیاں نہیں ہوتی، کاروبار شروع نہیں کیا جاتا، گھروں پر بلائیں آتی ہیں، مگر اسلام میں منحوسیت کا کوئی تصور نہیں۔ منحوس مہینوں میں نہیں، انسان کے اپنے اعمال میں ہوتی ہے۔ جب تک آپ ڈر اور وہم کے ساتھ جئیں گے، آپ کی تقدیر نہیں بدلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی بیماری یا بلا خود بخود نہیں پھیلتی، اور نہ ہی یہ مہینہ منحوس ہے۔ یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مہینہ فتح اور کامیابی کا مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسی مہینے میں فتح خیبر کا عظیم واقعہ پیش آیا، جہاں اسلام کو ایسی شاندار جیت نصیب ہوئی جس نے باطل کی کمر توڑ دی۔ یہی وہ مہینہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اسلام کا جھنڈا عطا فرمایا، اور انہوں نے اپنی طاقت سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا۔ تو پھر سوچئے، جس مہینے میں ایسی فتحات ہوئی وہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مہینہ غفلت سے جاگنے کا ہے، اپنے حالات بدلنے کا ہے، اپنی قسمت کو نئی دشا دینے کا ہے۔ جب آپ اس مہینے کو صحیح نظر سے دیکھیں گے اور پورے یقین کے ساتھ عمل کریں گے، تب کالے چنوں کا یہ صدقہ آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ اب آئیے اس عمل کی طرف۔ یہ کوئی عام صدقہ نہیں بلکہ ایک آزمودہ روحانی تدبیر ہے۔ اس کے لیے آپ کو کالے چنے یا مسور کی دال اور ایک دوسری خاص چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے اہم ہے صحیح طریقہ اور پورا یقین۔ عمل کرتے وقت آپ کی نیت صاف ہو اور دھیان اپنی پریشانی پر ہو، کیونکہ بنا یقین کے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ صرف چیزیں استعمال کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ صحیح طریقے سے عمل کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، صدقہ صرف دینے کا نام نہیں بلکہ نیت، طریقہ اور اللہ پر بھروسے کا نام ہے۔ جب یہ عمل صحیح طرح سے کیا جائے تو رزق میں برکت، قرض سے راحت، صحت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، یہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ لا سکتا ہے۔ اب ان کالے چنوں کے اوپر پہلی تسبیح کون سی پڑھنی ہے، اور وہ کون سا عظیم کلمہ ہے جو آپ کے دل کی صفائی کے ساتھ گناہوں کو مٹا کر ہر مشکل کو آسان کر دے گا؟ میرے دوستو، اس صدقے کو شروع کرنے سے پہلے اس عظیم اور پاکیزہ پڑھائی کے بارے میں جان لیجئے، جسے اس صدقے کی جان کہا جاتا ہے۔ جب یہ کالے چنے آپ کے سامنے موجود ہو تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ یعنی استغفار صرف زبان سے لفظ دہرانے کا نام نہیں، بلکہ یہ رب کی بارگاہ میں روتے ہوئے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر جھکنے کا نام ہے۔ جب تک ہمارے دل گناہوں کی سیاہی سے کالے رہیں گے، ہماری دعائیں عرش تک نہیں پہنچیں گی۔ استغفار ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کے دل کو دھو کر صاف کرتی ہے، تنگیوں کو کشادگی میں بدلتی ہے، اور رزق کے ایسے دروازے کھولتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت مبارک میں اللہ اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے حضرت انس رضی سے ایک روایت بیان کی ہے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ مبارک آیت نازل ہوئی تو ابلیس یعنی شیطان زور زور سے رونے اور چلانے لگا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو آج اس مبارک مہینے میں اپنے سامنے چنوں کو رکھ کر سچے دل سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی مشکل نہیں۔ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ استغفار کی تسبیح مکمل کریں گے تو رب کی رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے گا، شیطان کی ہر چال ناکام ہو جائے گی، اور آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، جادو، بندشیں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس استغفار کے بعد چنوں پر دوسری کون سی تسبیح پڑھنی ہے، اور انڈے کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر کون سا اسم اعظم پڑھنا ہے جو آپ کی ہر رکاوٹ کو مٹا دے؟ آئیے اب اگلے حصے میں اس پوری ترتیب کو سمجھتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس صدقے اور وظیفے کی آخری اور مکمل ترتیب بتاؤں، ایک بہت اہم بات غور سے سن لیجئے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف چنے باہر پھینک دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے صدقے کے ساتھ ایک اور رانج بھی بتایا ہے، اور وہ ہے ایک کچا انڈا، ایک صاف ستھرا کچا انڈا جو جب آپ کالے چنوں کے ساتھ شامل کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم، گھر اور کاروبار کی ہر بری تاثیر، جادو، ٹونا، حسد اور نظر عیبت کو اپنے اندر جذب کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ شاید آپ کو حیرت ہو، لیکن یہی وہ آزمودہ روحانی ترکیب ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ آپ کو زیادہ انڈے نہیں لینے، صرف ایک انڈا کافی ہے۔ اگر مسئلہ بڑا ہو تو 3 انڈے بھی لے سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس انڈے کو اپنے سامنے رکھے یا ہاتھ میں پکڑے اور اس پہ پڑھائی کرے۔ ایک طرف کالے چنے ہو، دوسری طرف انڈا، اور آپ کا پورا دھیان صرف اپنی سب سے بڑی پریشانی پر ہونا چاہیے۔ اگر کاروبار رکا ہوا ہے، دکان نہیں چل رہی، رشتہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پورے یقین کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہو۔ ایک بزرگ حضرت عون بن عبداللہ، جن کی عادت تھی کہ ہر مشکل میں کثرت سے صدقہ کرتے، ایک بار انہیں 20 درہم ملے تو انہوں نے ترنت صدقہ کر دیے۔ لوگوں نے کہا یہ اپنے بیٹے کے لیے رکھ لیتے، تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کی قسمت کو رب کے پاس محفوظ کر دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان کا بیٹا بے حد خوشحال ہوا۔ یہی صدقے اور یقین کی طاقت ہے۔ جب آپ چنے اور انڈا سامنے رکھیں تو دل میں بالکل شک نہ رکھیں اور پوری نیت و یقین کے ساتھ عمل کریں۔ کالے چنوں پر اپنے گناہوں کا تصور رکھتے ہوئے استغفار پڑھیں۔ یہ آپ کی سچی توبہ کا ثبوت بنتا ہے اور نحوست کو دور کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں استغفار کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس سے رزق، برکت اور سکون ملتا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر چنوں پر دم کرنا ہے اور انڈے پر اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ پھر چنوں کو 7 مرتبہ اپنے اوپر سے وار کر پرندوں کو ڈال دیں۔ اس سے رکاوٹیں دور ہو کر حالات بہتر ہونے لگتے ہیں۔ وظیفے کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، کیونکہ درود کے بنا دعا مکمل نہیں ہوتی۔ آخر میں یا اللہ اور اللہ الصمد پڑھیں۔ یہ مبارک نام برکت، سکون اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو لوگ اس عمل کو یقین کے ساتھ کرتے ہیں ان کی زندگی میں آسانی، رزق اور خوشحالی آتی ہے۔ اس نے ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے سنا۔ اس نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کی، اور جب اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے تو رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ جب آپ اس انڈے کو ہاتھ میں پکڑ کر پورے دھیان سے 101 مرتبہ یا اللہ یا صمد پڑھیں گے تو یہ انڈا آپ کے گھر اور جسم کی تمام نحوست، جادو، نظر، بد اور رکاوٹوں کو اپنے اندر کھینچ لے گا۔
یہ ایک خاص روحانی عمل ہے جسے صدیوں سے آزمایا گیا ہے۔ آج آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے خاص موقع موجود ہے، بس دل میں ذرا برابر بھی شک نہ لائیں اور پورے اعتماد کے ساتھ اس عمل کو ایک کرائے آجوز ہے کہ بھارت مکمل کرے۔ اب آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کالے چنے اور انڈے پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور عظیم سورت سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جسے اللہ نے اپنی توحید اور پہچان کے لیے نازل فرمایا۔ جب آپ ان کالے چنوں اور انڈے پر صدقے کی نیت سے اس سورت کو پورے دھیان کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت اور تاثیر اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ زمین او آسمان کی کوئی بھی بلا، جادو یا بندش اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ یہ سورت آپ کے اس پورے عمل کو ایک مضبوط حصار بنا دیتی ہے جسے شیطان یا حسد کرنے والوں کی بری نظر کبھی توڑ نہیں سکتا۔ سورہ اخلاص کی فضیلت بہت بلند ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جب آپ اسے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو بڑا ثواب ملتا ہے اور اللہ آپ کے لیے آسانی اور برکت کے راستے کھول دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام، درود اور سورہ اخلاص پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ اس نے ایسا کیا تو اللہ نے اس کے رزق میں خوب اضافہ فرمایا۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول سکتا ہے اور گھر میں برکت لا سکتا ہے۔ عمل کے بعد کالے چنوں کا صدقہ کر دیں اور انڈے کو 3 دن تک گھر میں رکھ کر پھر 7 مرتبہ اپنے اوپر سے وار لیں۔ اس کے بعد اسے بہتے پانی میں بہا دیں یا پاک مٹی میں دفن کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور رزق میں برکت عطا کرے۔ خلق فسوا والذی قدر فہدا۔ تو اس الکتاب میں جو کچھ لکھا ہوا موجود ہے اس میں درج کوئی شے غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا اللہ کا علم کسی مرحلے پر جا کے غلط ثابت ہو سکتا؟ معاذ اللہ۔ اب ان 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیے، علم کے حوالے سے اور تقدیر کا اصل مسئلہ جو ہے جو الجھتا ہے وہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ لیکن جو الفاظ لکھے ہیں آخری اس کو نوٹ کیجئے، البتہ اللہ کا یہ علم قدیم و قطعی، قدیم بھی ہے قطعی ہے، پری نالج، جبر محض یعنی پری ڈیسٹینیشن، یہ فیٹلزم جس کو کہتے ہیں، فیٹلزم ہر چیز پہلے سے طے ہے، متعین ہے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس کی نفی، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم نہیں ہے، کوئی مستلزم نہیں ہے۔ پری نالج اور سے ہے، پری ڈیسٹینیشن اور سے، اس کے درمیان اگر آپ خطے امتیاز کھینچ دیں گے تو کبھی کوئی تشویش نہیں، چاہے بحث میں الجھ جائیں، اگر کوئی آپ کو الجھائے اس کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، پھر اس کا تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے، وہ پھر الجھ جائے گی لوگ، جس سے سختی سے روک دیا ادب تو علیکم ادب تو اب ہادہ امید تو ہم لہذا اسے دیکھیے نوٹ کیسے، الفاظ کیسے، کیا اس کام کے لیے بھیجا گیا؟ لیکن یہ کہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر اس میں یہ خط فاصل قائم کر دیا، اللہ کا علم قدیم و قطعی، یہ پری نالج، لیکن یہ پری ڈیسٹینیشن یا فیٹلزم جس کو ہم کہتے ہیں اس کو مستلزم نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان رشتہ علیحدہ تھا۔ اس کے حوالے سے آج کچھ حدیثیں پڑھیں گے جتنی بھی آج پڑھی جا سکیں۔ اس میں سے پہلی 10 حدیثیں تو ہیں کہ جو مشکات شریف میں جو باب ہے ایمان بالقدر، اس کی جو فصل اول ہے، یعنی حدیثیں یا وہ بخاری کی ہیں یا مسلم کی ہیں یا ان سب دونوں میں موجود ہے تو متفق علیہ۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ قال وكان عرشه على الماء رواہ مسلم۔ یہ حدیث پھر بھی آئے گی بعد میں 16ویں نمبر پر، اگر ہم وہاں تک ہم پہنچ گئے تھے، لیکن یہاں نوٹ کر لیں جو بھی نوٹ کر رہے ہو کہ یہی مضمون اس میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مقادیر لکھ دی تھی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کو ابھی ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے، یہ وہ ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ جس کو متشابہات میں سے شمار کیا۔ لیکن دیکھیے یہاں جو بات سمجھنے کی ہے موجودہ سائنس کے اعتبار سے، سائنس جہاں تک ہمیں آج لے کر گئی ہے وہ بگ بینگ، تو سمجھتے ہیں بس that is the beginning of the creation. That is wrong. That is the beginning of the second phase of the creation. The material world started with the big bang. اس سے پہلے spiritual world، عالم ارواح، عالم امر کہیں، عالم ارواح کہیں، جو کل کا کل نورانی تھا، ارواح انسانیہ، ارواح ملائکہ، ملائکہ تو خود ہے ہی مجسم ارواح، یہ موجود اور وہ نورانی ہے۔
اس کے بعد بگ بینگ کا مرحلہ آیا، اس کے بعد میٹیریل ورلڈ، سماوات والارض جس کو قرآن کہتا ہے وہ ورلڈ آف میٹر۔ تو ورلڈ آف میٹر کی کریشن کے آغاز سے 50,000 سال قبل اس میٹر، ورلڈ آف میٹر کی ساری میٹیریلز اور اس کی کوانٹیٹیز اللہ نے معین کر دی۔ یہ بات بالکل واضح، اللہ کی قدرت، اس کی خلاقی، اس کی قہاری، اس کا یہ منطقی تقاضا، اس کا علم محیط، وہ ڈیزائن پورا اس کا بن چکا ہوا تھا، تبھی تو اس نے بنایا ہے۔ اس کے اندر تمام مقادیر معین تھی، اسی لیے میں نے کہا تھا یہ مقادیر کا لفظ جو ہم نے آج پہلی شیٹ جو آپ نے دیکھی تھی، مقدار قدر ہی سے بنا ہے، یہ اس میں اعلیٰ اور اس کی جمع مقادیر۔ دوسری حدیث وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، ہر شے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے ایک اندازے کے مطابق معین ہو چکی ہے، یہاں تک کہ کسی کا عاجز ہو جانا۔ اب عاجز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، عاجز یہ ہے بزدلی کو بھی عاجزی کہا جائے گا، آدمی کسی کام کرنے سے کسی وجہ سے عاجز ہے، وہ بھی یہ شاکلہ کا حصہ ہے، یہ اس کے جینز ہے، اس کے اندر آیا یہ سب کچھ۔ کوئی بہادر ہے، کسی میں تحور زیادہ ہے، کسی میں احتیاط پسندی زیادہ ہے، مصلحت کوشی زیادہ ہے، کوئی حساب کتاب سے چلنے والا ہے، جو کوئی جو ہے بختر دوڑنے والا چیزیں۔ حتی العجز والکیس، کیس کہتے ہیں ذہانت، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کیس یہ باب، یہ اصل میں صفت مشبہ بن گیا، کیس فعیل کے وزن پر، کیس جس میں ذہانت فطانت بہت ہو۔ اب یہ ذہانت کسی کی کتنی ہے، ذہانت نہیں بڑھ سکتی، شارپ کی جا سکتی ہے، آپ چھری کو تیز کر لیجئے لیکن یہ کہ اس کا سائز تو وہی رہے گا، چھری تو وہی رہے گی، لیکن یہ کہ ذہانت کو آپ شارپن کر لیں یا ذہانت کو آپ بروئے کار لے آئیں، لیکن وہ جو بھی دی ہے اللہ نے وہ اتنی رہے گی، اس کے اندر اضافہ نہیں۔ یہ ان بلٹ چیزیں ہیں، گیون چیزیں ہیں انسان کے لیے، یہ اس کے شاکلہ کا جز۔ تیسری حدیث وعن ابی ہریرہ قال، اور یہ جو روایت تھی یہ بھی امام مسلم کی تھی اور تیسری بھی امام مسلم کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم اور موسیٰ کے درمیان ایک محاجہ ہوا، بحث ہوئی۔ فحج آدم و موسیٰ، فحج، اور آدم جو ہے وہ موسیٰ پر غالب آ گئے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے یہ کہا انت آدم الذی خلق اللہ بیدہ، خلقک اللہ بیدہ، آپ ہے نا وہ آدم جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، ونفخ فیک من روحہ، اور پھر آپ نے اپنی روح میں سے پھونکا، واسجد لک ملائکتہ، اور سارے اپنے فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدے میں ڈال دیا، واسکنک فی جنتہ، اور پھر آپ کو اپنی جنت کے اندر اس نے مقام دیا اور وہاں ٹھہرایا۔ ثم اهبطت الناس بخطیئتک الی الارض، پھر یہ آپ نے اپنی خطا کی وجہ سے ہم انسانوں کو جو ہے زمین پہ اڑا دے مارا، زمین پر اتروا دیا، گویا کہ الزام پروسیکیوشن کر رہے ہیں حضرت موسیٰ حضرت آدم۔ اللہ نے یہی احسانات آپ پر کیے اور آپ نے اپنی اس غلطی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرا دیا۔ قال آدم، اب حضرت آدم کی باری آئی، انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ، آپ وہی موسیٰ ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہے، چنا رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ خاص ایک مقام تھا جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوا ہے۔ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر وہ آپ کو تختیاں دی تھی جو سٹون کی، سٹونی ٹیبلٹس، جس کے اندر ہر شے ہدایت کا پورا سامان موجود تھا۔ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، یہ قرآن مجید میں ہے، اور آپ کو قریب کیا تھا گفتگو کرنے کے لیے، وہ طور پر بلایا، براہ راست مکالمہ کیا۔ فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، تو تم نے کیا دیکھا، تورات میں کیا پڑھا کہ کائنات کی تصدیق سے کتنا عرصے پہلے اللہ نے تورات لکھ دی تھی؟ قال موسیٰ 40 عاما، تورات میں ہوگا کہیں کہ تورات اللہ نے کائنات کی تخلیق سے 40 برس پہلے لکھ دی۔ قال آدم، پھر حضرت آدم نے فرمایا فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس میں آپ نے یہ آیت بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ ہدایت سے عارضی طور پر وہ گویا کہ منحرف ہو گئے؟ قال نعم، موسیٰ نے کہا یہ تو میں نے پڑھی۔ الا فتلومنی علی ما عملت عملا كتبه الله على ان عمله قبل ان يخلقني ب40 سنة، تو اب کیا آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ جو اللہ نے لکھ دی تھی میری تخلیق سے بھی 40 برس قبل؟ اخلوقہ ہے یہاں پر،
اخلق جبکہ میں پیدا کیا جاؤں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج آدم موسیٰ، حضرت حضور نے فرمایا کہ موسیٰ حضرت آدم جو ہے وہ بازی لے گئے حضرت موسیٰ پر. اب یہاں پہ جو لفظ میں چاہتا ہوں خاص طور پر نوٹ کر لیں، اس حدیث میں کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ذہنوں میں. وہ لفظ کتاب ہے، کتب، یہ کتاب ہے اللہ کا وہ علم قدیم. اس کو اسی کے حوالے سے اسی دروازے سے اس حدیث میں داخل ہوں گے تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر ادھر ادھر کہیں بھٹک جائیں گے تو پھر یہ کہ اس سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا. لیکن یہ اللہ کا وہ علم قدیم ہے جو غلط نہیں ہوتا. چوتھی حدیث، اچھا یہ بڑی اہم ہے اور یہ 40 نبوی میں بھی ہے، اور اس میں وہ بات واضح ہو جائے گی کہ فطرت کی جڑ کیا ہے اور خلقت کی جڑ کیا ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نوٹ کرو وہ صادق ہیں مصدوق ہیں. صادق ہیں سچے ہیں، مصدوق ہیں کہ ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ. اچھا یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کسی عام طور پہ شک میرے علم میں تو نہیں کہ کسی اور حدیث سے پہلے یہ الفاظ ہو، اس لیے کہ اس میں جو امور آ رہے ہیں وہ عام ذہن انسانی اس کو ذرا قبول کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، رکتا ہے، تو اس لیے ایمفسائز کیا وہ صادق المصدوق. وہ کیا بتایا حضور نے؟ انا خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن ہوتی ہے نطفتن، 40 یوما نطفتن، ویکون علقۃ مثل ذلک، اسی طریقے سے پھر وہ علقہ کی صورت میں ہوتی ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنا ہی عرصہ اس کا مضغہ کی ایک سٹیج ہے، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا ب4 کلمات، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجتا ہے، یعنی یہ 120 دن 4 مہینے، اس کے بعد نفخ روح ہوتی، اور اس نفخ روح کے ساتھ ہی وہ جو علم الہی کی کتاب قدیم ہے اس میں جو اس شخص کا کھاتا ہے پرٹیکولر، اس کا پرسنل لیجر جو ہے وہ اس کی پوری کاپی جو ہے وہ وہاں پر درج کر دی، تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. یا یہیں سے بعض فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ 120 دن تک 4 مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحم مادر میں، اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہو سکتا. وہ حیوان انسان تو ہے صرف، ابھی انسان نہیں ہے. انسان اس وقت مکمل ہوگا جب روح پھونکی جائے گی، اور وہ 120 دن کے بعد. ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کی جانب ایک فرشتے کو، ب4 کلمات، 4 باتوں کے ساتھ، فیکتب لہ. اب یہاں پہ کتاب کے لفظ کو پھر نوٹ کر دیجیے، میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب لفظ زبان پر آ گیا کہ وہ جو ایک بڑا وہ سپریم کمپیوٹر ہے، اس میں جو بھی کھاتا ہے پرسنل اس شخص کا، اس انڈیویجول کا، جو فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر وہ 120 دن کا جنین بن جائے گا، اس کا کھاتا وہاں سے لا کر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے وجود میں پیوست کر دیا جاتا ہے. یہ بھی نوٹ کریں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں جہاں شاکلہ کا لفظ آیا آخر میں جا کر، شروع میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص کا وہ جو نامہ اعمال ہے وہ اس کی گردن میں کہیں کوئی جگہ ہے، کوئی مائکروسکوپی بھی کوئی الٹرا مائکروسکوپک ہوگی کہ جس کے اندر وہ شفیع عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا. تو یہ کہیں وہ ہے کھاتا، جیسے کہ دل میں روح ہے جسے ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے ڈسیکشن میں، ہمارے مطالعے میں، ہمارے جو حواس مادی ہیں ان کی گرفت میں نہیں آتی ہے. اسی طریقے سے گردن میں کہیں انسان کے کوئی شے ہے کہ جہاں پر کہ وہ ہمارا وہ کھاتا جو ہے اس مکمل کتاب الہی، وہ جو اس کا علم الہی جو قدیم ہے اور قطعی ہے، اس سے اس کی پرسنل جو ہے وہ کھاتا وہ آ کے یہاں پہ دت کیا جائے. ب4 کلمات فیکتب عملہ، یہ بھی لکھ دیتا اس کا عمل کیا ہوگا. یہ وہی علم اللہ کا علم، یہ کیا کرے گا. واجلہ، اور اس کی مدت دنیا میں کتنی ہے وہ بھی طے ہو جائے گی. یہاں رہنا کتنا ہے، 60 برس یا 60 دن یا 60 گھنٹے، یہ سب طے ہو جائے گا. ورزقہ، ملنا اسے کیا ہے. وشقی و سعید، یہ بھی کہ بالآخر یہ شقی رہے گا یا سعید رہے گا. شقی بدبخت نتیجے کے اعتبار سے، یا یہ کہ سعید ہوگا صاحب سعادت کامیاب. ثم ينفخ فیہ الروح. اچھا نوٹ کیجئے، یہ جو اس کا پرسنل لیجر جو ہے، اس کی کاپی جو اس کے اندر نتھی کر دی گئی ہے، چپکا دی گئی ہے، کہیں انسرٹ کر دی گئی ہے، یہ نفخ روح سے پہلے. ثم ينفخ فیہ، وہ فرشتہ، اس لیے کہ اس کا سارا تعلق جو ہے اس باڈی سے،
اس کی یہ ساری جو بھی شاکلہ ہے وہ اس باڈی سے ہوتا ہے. روح فطرت ہے وہ بعد میں آ رہی ہے, وہ تو بعد میں اس کو دی جا رہی ہے. اس کی وہ آزاد شخصیت, آزاد چوائس, وہ اس فطرت کی بنا پر. ثم ينفخ فيه روح, پھر وہ فرشتہ اس میں روح پھونک دے. فوالذی لا الہ غیرہ, تو اس اللہ کی قسم, اس ہستی کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع. تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ, اب یہاں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں بات کی وضاحت کے لیے, اس کو بریکٹ میں سمجھیے, بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ, کہ اس پر پھر وہ جو نوشتہ تھا اس میں تو لکھا تھا شقی, پھر اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور اس کے اوپر وہ نوشتہ جو ہے اللہ کا علم الہی کا جو غلط نہیں ہو سکتا اس کا ظہور ہوتا ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَدْخُلَ, پھر وہ جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے اور وہ داخل ہو جاتا ہے. ابھی میرا خیال ہے کہ سال, 1.5 سال یا 2 سال ہو گئے ہیں ہماری جو تنظیم اسلامی آزاد کشمیر کو ہم نے ایک علیحدہ حلقہ آٹونومس بنایا ہے, جس کے جو امیر ہیں سید مظفر حسین ندوی, بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے, بڑی علمی شخصیت ہے. انہوں نے وہاں کی ایک بڑی سیاسی شخصیت سے یہ بات کہی. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جن کی جوانی اور اس کے بعد کے دن بڑے برے گزرتے ہیں آوارگی میں, پھر رفتہ رفتہ بڑھاپے کے آس پاس آ کے پھر وہ کچھ نیکی کی طرف مائل, توبہ تلا کر کے پھر وہ اچھے راستے پہ آ جاتے ہیں. کچھ لوگ الٹے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے بڑے نیک, بہت صالح, بہت اچھے, بہت محتاط, بہت متقی, لیکن یہ کہ آخری عمر میں آ کے تو ان کا حال جو ہے بدل جاتا ہے اور پھر وہ بالکل مختلف شخص بن جاتے ہیں. اور ان دوسروں میں سے آپ بھی ایک ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی شخصیت آزاد کشمیر کی جن سے یہ کہا سید مظفر حسین ندوی, اس لیے کہ وہاں ان کا ایک بڑا اونچا مقام ہے. وہ تعلیمات دینی کا جو پورا محکمہ ہے اس کے بھی انچارج رہے ہیں, اور بھی ندوے کے فارغ التحصیل ہیں. مولانا علی میاں اور مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم, ان دونوں کے نہایت چہیتے شاگرد. بہرحال یہ اسی طرح کا فینومینن ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, اور تم میں سے کسی شخص کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے سے, حتیٰ مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ, یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان دیکھنے والوں کو نظر یہ آ رہا ہے یہ تو اب پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے بور میں اور ابھی تک اس کے لچھن بدلے نہیں ہیں. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ, لیکن وہ نوشتہ اللہ کا, وہ جو ایک علم خدا بندی کے اعتبار سے وہ تو شقی تھا یا سعید تھا. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا, تو وہ اب اہل جنت کے سے کام کرتا ہے اور جنت میں داخل. یہی حدیث جو ہے آگے چل کر اسی مضمون کی حدیث نمبر 17 میں بھی آئے گی اسی مجموعے کے اندر, اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے. اب یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے متفقن علیہ, پہلی حدیث آئی ہے متفقن علیہ اس باب میں. پہلی 3 حدیثیں جو ہے وہ 3 پڑھی ہے, کتنی پڑھی ہم نے پہلے, 1 2 3, یہ چوتھی حدیث ہے اور یہ ہے متفقن علیہ. باقی 3 کی 3 صرف صحیح مسلم کی تھی اور بڑی عظیم حدیث, بہت عظیم. ایک تو فطرت اور جبلت یہاں واضح ہو گئی, ایک سرشتے خلقت ہے انسان, ایک فطرت ہے, اس کا تعلق اس کا روح ملکوتی سے, وہ روح ہے. ثم ينفخ فيه الروح, روح پھونکتا ہے. اس سے پہلے 120 دن کا جو یہ جنین ہے, جو امبریو ہے,